ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. نیکی یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کی طرف رخ کر لیا جائے، بلکہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اللہ کی محبت میں محتاجوں پر زور و مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. نماز کی پابندی یعنی اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی، وعدوں کی پابندی اور مصائب میں صبر کرنے سے صدیقوں اور متقیوں کا درجہ حاصل ہوتا ہے. جان کے بدلے جان لینے کی سزا تجویز کرنے میں جو مصلحت ہے اس کا ذکر کیا گیا. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ نیکی یہ نہیں کہ مشرق و مغرب کا رخ کر لیا جائے، بلکہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہمارا دل اور ہماری نگاہ ہے پہلے مسلمان، پکے مسلمان. مسلمان کہتے ہیں کہ فرما بردار، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار ہم پر ہے. اس کے بعد اللہ کی محبت میں محتاجوں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کی محبت میں کسی پر احسان کرنے کے لیے نہیں، کسی پر جو ہے اپنا گھوڑ جمانے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی محبت میں کمزوروں پر، غریبوں پر، مسکینوں پر مال خرچ کرنے کا اللہ حکم دیتا ہے. اس سے بھی اللہ کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے. کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے بندہ، میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بغیر کپڑے کا تھا تم نے مجھے کپڑے نہیں پہنایا. اس طریقے سے بات ہے. اللہ کہے گا اپنے بندوں سے، مالداروں سے. تو وہ بندہ کہا کہ اے اللہ، آپ تو بے عیب ہے، آپ کسی چیز سے محتاج نہیں ہے، کسی چیز سے آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارا پڑوسی بھوکا تھا، تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا، اس کو کھانا کھلانا ایسا جیسے کہ مجھے کھانا کھلایا. تمہارا پڑوسی پریشان حال تھا، اس کی پریشانی دور نہیں کیا، اس کی محتاجی کو دور نہیں کیا. اس کی محتاجی کو دور کرنا ایسا جیسے کہ میری محتاجی کو دور کرنا ہوا. تو اس طریقے سے اللہ سمجھائے گا. اس کو پانی پلانا ایسا جیسے مجھے پانی پلانا. تو اس لیے مالداروں کو چاہیے کہ وہ غریبوں پر اللہ کی محبت میں مال خرچ کریں، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ سال میں زکوٰۃ نکالیں. زکوٰۃ نکال کر کے، زکوٰۃ نکالنے سے انسان کا مال کم نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے مال کے اندر برکت آ جاتی ہے، انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ نے کہا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے لوگوں پر مال کو خرچ کرو. اور نماز کی پابندی یعنی اقامت صلاۃ کے ساتھ جہاں جہاں بھی آپ قرآن پڑھیں گے تو اقامت صلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کس طرح ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز قائم کرو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. ہر جگہ آیا. تو اس لیے اس کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں ہم نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، وہیں اللہ نے صاحب نے سرور فرمایا ہے، ہمیں اللہ کے راہ میں زکوٰۃ بھی دینا چاہیے. زکوٰۃ کی ادائیگی، وعدوں کی پابندی اور مسائل میں صبر کرنے سے. زکوٰۃ کی ادائیگی اور وعدوں کی پابندی. اگر ہم نے کسی سے کوئی وعدہ کر لیا ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. آج کل عام طور پر چھوٹی تسلی کے لیے ہم وعدہ کر لیتے ہیں، لیکن دل میں ہوتا ہے کہ ہم بس اس کو ٹرکانے کے لیے بول دیے ہیں. یہ غلط طریقہ. اگر آپ سے نہیں ہو سکتا ہے تو آپ جب کا جب کہہ دیجیے کہ میرے سے نہیں ہو سکتا، میں یہ کام نہیں کروں گا. لیکن جب آپ نے وعدہ کر لیا کسی بات کا، کسی کام کرنے کا، کسی کا کی مدد کرنے کا، کسی طریقے کا وعدہ کر لیا تو اس وعدے کو پورا کرنا چاہیے. وعدہ کر کے وعدہ پورا نہ کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. مسلمان نہیں ہے. منافق ہوا ہے جو وعدہ کرے اس کو پورا نہ کرے. اس لیے میرے محترم گرو اور دوستوں، جب بھی ہم کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اس وعدہ کو پورا کرنے کی کوشش کریں. جب انسان وعدہ کو پورا کرنے والا ہوتا ہے اور مسائل میں صبر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کا درجہ صدیقیوں اور متقیوں کے درجے میں ہو جاتا ہے. یعنی کہ انسان زکوٰۃ نکالتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہی انسان وعدہ کی پابندی بھی کرتا ہے، وہی انسان مسائل کو برداشت
برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام صدیقوں اور